جتنے بھی اولاد والے ہیں ان سے بات کرنے لگے. زبور 127 ہے. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے. اولاد جو خدا والدین کو دیتا ہے یہ ضمانت کے طور پر. اب والدین کا کام ہے کہ بچوں کی صحیح پرورش کرے. اگر بچوں کی صحیح پرورش والدین نہیں کرتے تو عدالت کے دن والدین کو جواب دینا پڑے گا. یہ خدا کی طرف سے امانت کے طور پر بچے والدین کو دیے جاتے ہیں تو والدین کا کام ہے کہ وہ بچوں کی مناسب کیا کریں, پرورش کریں. بڑے آسان سے طریقے ہیں. امثال اس کا باب 22 اور اس کی 6 میں لکھا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے. اب اگر والدین بچے کی تربیت ہی نہیں کریں گے تو وہ تو پھر مصیبت کا سبب بنے گا. میں سنڈے کو جو لیکچر دے رہا ہوں وہ 50% والدین اور 50% لڑکوں لڑکیوں کے لیے کہ ماں کیوں اتنا عیسو سے نفرت کرتی تھی. تو آج کے لڑکیوں اور لڑکیاں جو ہیں وہ جب اس میں نظر ڈالیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری تربیت صحیح نہیں ہوئی. اگر بچے کی صحیح تربیت کر دی جائے تو کلام کہتا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے. جب اس کو بتایا نہیں جاتا. اب آپ دیکھیں یہودی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں؟ اسی لیے وہ دنیا میں پہلے نمبر پر. اور جو ہمارے بچے ہیں وہ فیشن میں سب سے آگے. نہ تعلیم کی طرف نہ کسی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے تو لاڈ پیار میں بچوں کا بیڑا گرک کرتے ہیں. بائبل کیا بتاتی ہے؟ لکھا ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. تو ان کو اپنی اولاد کے ذہنشی کرنا, ان کو گھر بیٹھے راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. اب جب والدین خود ہی دعا نہیں کرتے, جو ماں باپ خود کلام نہیں پڑھتے, جو بچوں کو لے کر دعا میں نہیں بیٹھتے, تو ان کی اولاد تو پھر ان کے لیے نمونہ ہی بنے. ضروری ہے کہ راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے خدا کے کلام کا بچوں سے کیا کرنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے. ہمارے لکھا تو ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں اور پھاٹکوں پر لکھنا. کئی لوگوں کی دیواروں پر شعر لکھے ہوتے ہیں گھروں میں, کئیوں کی اداکاروں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں آیتیں لگانی چاہیے تاکہ آتے جاتے پڑھیں اور بچوں کو خدا کا خوف. یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے, خوف ہے. اس کی تربیت کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو عدالت کے دن خدا آپ کو پکڑے گا. سو علم کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے اس بچے کی مناسب تربیت کرے. جو بچہ بے تربیت کلام کہتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ماں باپ کو کیا کہتا ہے. یہ آپ کو اگلے سنڈے پتہ لگے گا کہ لڑکے اور لڑکیاں آپ نے کوئی اپنی بیٹی بیٹا گھر میں نہیں چھوڑ کے آیا. اگر آپ چھوڑ کے آئیں گے تو آپ ان کے دشمن ہیں, کیونکہ اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ عیسو نے کیا. آئیے
اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے۔ خدا یسوع مسیح کے پاس والدین بچوں کو لاتے تھے اور یسوع مسیح بچوں کو بپتسمہ نہیں دیتے تھے، بلکہ لکھا ان پر ہاتھ رکھتے تھے۔ لکھا ہے اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ خدا یسوع مسیح نے بچوں کے لیے دعا کی ہے، بچوں کو بپتسمہ نہیں دیا جاتا، لیکن کئی کلیسیاؤں میں بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ لوکا کے انجیلی بیان میں بھی ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ یعنی مقدسہ مریم اور حضرت یوسف جو ہیں اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کرے، تو اس نے اسے اپنی گود میں لے کر خدا کی حمد کر کے گود میں لیا بچہ۔ اس کو یسوع مسیح کو بھی جب مقدسہ مریم ہیکل میں لے کے گئی تھی تو اس کو بپتسمہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس کے لیے کیا کی گئی تھی؟ دعا کی گئی تھی۔ سو بچوں کے لیے دعا ہی کی جاتی ہے، انہیں بپتسمہ نہیں دیا جاتا۔ بپتسمہ کون لے سکتا ہے؟ لوکا 16 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ کوئی بچہ تو نہیں ایمان لا سکتا، جب تک مسیح پر ایمان نہ لائے وہ بپتسمہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے جو بڑے ہو جاتے ہیں انہیں بپتسمہ لینا چاہیے، لیکن بچوں کو بائبل منع کرتی ہے کہ وہ ان کو بپتسمہ دیا جائے۔ ہم اس بچے کے لیے دعا کریں گے۔ گبریل کے نام کا مطلب ہے سن آف گاڈ، خدا کا بیٹا۔ اب یہ ماں باپ اس کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں۔ خداوند آسمانی بزرگ باپ، میں آپ کے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام میں آپ کے کلام کے حکم سے جمع اپنے بیٹے کو کلیسیا میں برکت کے لیے لائی، تو کلام کے دستور کے مطابق جیسے بچوں کو گود میں لے کے برکت دی جاتی تھی، میں بھی دنیا بھر کے ایماندار مقدسینوں کے ساتھ مل کر علم کے لیے اور ان کی شوق و شان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جنہیں آپ نے خدا اولاد تحفے میں دی۔ ممکن کرے کہ یہ جوڑا اپنے بیٹے کے لیے خداوند ایک اچھا نمونہ، ایک مثال بنے، جو کچھ کلام میں سے پڑھا گیا سنایا گیا ہے وہ اس بچے کے لیے تربیت کے طور پر عمل میں لائے، تاکہ یہ بڑا ہو کے گھر کے لیے برکت اور خوشی کا باعث بنے، یہ آپ میں بڑھتا اور ترقی کرتا جائے اور اس کا جینا آپ کو پسند آئے۔ میں خداوند آپ کا خادم ہوتے ہوئے گبریل کو خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام میں برکت دیتا ہوں۔ اس بچے کو خدا آنے والی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا، شریر سے محفوظ رکھنا، اپنی اس کے منصوبوں سے محفوظ رکھنا، اس کے عمر کو دراز کرنا، یہ گھر کے لیے برکت کا باعث بنے اور بہتوں کو آپ کے پاس لانے کا سبب اور ذریعہ۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے